الله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، جن مومنین کے بھی نام لیے گئے، اور خصوصاً ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، ان کو یاد رکھیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام محبین محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام علی نقی الحادی علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام علی نقی علیہ السلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام تھے. ان کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ جناب حضرت سمانہ خاتون یا سمانہ مغربیہ. اب کیونکہ آج ان کی شب شہادت ہے اور پھر 5 کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جشن میلاد ہوگا، تو کچھ موضوعات آج بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اگر زندگی رہی تو کچھ اس دن بیان کریں گے. اور آج زیادہ فوکس کریں گے ان کی شہادت سے ریلیٹڈ موضوعات کو اور ان کے جلا وطنی کے موضوع کو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام کی ولادت بسعادت 3 رجب 254 کو ہوئی اور شہادت ہوئی 5 رجب 314. معذرت 214 کو ولادت ہوئی اور 254 کو شہادت ہوئی، اور مدت امامت تقریباً 34 سال تھا. اور ائمہ علیہم السلام میں جو سب سے پہلے منصب امامت پر کم عمری میں فائز ہوئے وہ امام محمد تقی علیہ السلام تھے، تقریباً 8 سال. اور جو سب سے کم عمر میں فائز ہوئے وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. اور ان دو کی جو درمیانی عمر ہے کہ تقریباً 7 سال، اس عمر میں امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں
दुश्मनों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया और बाद में उनकी तमाम जो साजिशें थीं नक्श बर आब हो गईं। यानी जिस तरह पानी पर कोई लिखता है इस तरह सब वो ज़ाया हो गईं। और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब आप कम सिनी में मनसब इमामत पर फाइज हुए तो वो सारे प्रोपेगेंडे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि लोग इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के भी मौजज़ात देख चुके थे और उसके बाद उन्हें यकीन हो गया था कि इमाम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से हो तो कोई भी बड़े से बड़ा भी आकर न उनको कुछ सिखा सकता है और न उन्हें हरा सकता है। दुनिया भर में बहुत जगह अभी भी लोग नबूवत के दावेदार भी हैं और इमामत के दावेदार भी हैं। नबूवत के एतबार से भी एक फ़िरक़ा तो पाकिस्तान ही से मंसूब है और इमामत के एतबार से जो है एक फ़िरक़ा वो भी मौजूद है, और दोनों में देखा जा सकता है कि वो अपनी दीनी ज़बान में भी माहिर नहीं है। जो नबूवत का दावा कर रहे हैं वो भी माहिर नहीं है और ख़ुद उनके मानने वाले भी कहते हैं कि इल्मी एतबार से बहुत ही चौपट हैं, और इमामत का दावा करने वालों का भी यही हाल है। बल्कि अभी जो एक इस्माइलियों के इमाम दुनिया से गए, उनकी नमाज जनाजा में बिस्मिल्लाह भी गलत थी और सूरह हमद भी गलत थी। यानी इमाम की नमाज जनाजा में बिस्मिल्लाह गलत और मौजूदा इमाम मौजूद है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और यही हाल था सूरह हमद का। वो बाकी चीज़ें तो अखलाक और किरदार और खाना और पीना और अय्याशियाँ और तलाक़ें वो तो अपनी जगह। यानी सबसे अहम सवाल ये किया जा सकता है कि जब आदमी नबूवत का दावा करे या इमामत का दावा करे तो बिलाखिर जिस दीन की नबूवत या जिस दीन की इमामत का दावा कर रहा है उसके असल मसादिर और इल्म और उसकी ज़बान से तो आशना हो। तमाम दुनिया में जब भी कोई किसी इल्म दीन का दावा करता है, इम्कान नहीं है कि कोई रहबाए होने का दावा करे और हिब्रू न जानता हो, या पंडित होने का दावा करे और संस्कृत ना जानता हो, या सिखों के आलिम होने का दावा करे और गुरुमुखी ना जानता हो, या मुसलमानों के आलिम होने का दावा करे और अरबी ना जानता हो। इस चीज को बयान करने का हदफ यह है कभी किसी के जहन में यह ना आए कि बाज लोग भी बड़ी कम उम्री में नबूवत या इमामत का दावा कर चुके, हाँ कर चुके, बादशाहतें भी चली, लेकिन वो बादशाहतें वजीरों ने चलाई, उनके ख़ानदान वालों ने चलाई। किसी भी बादशाह में ये सलाहियत नहीं थी कि 10 साल का हो तो लोगों से मनाजरे करे। यही हाल टूटी फूटी नबूवतों का है। कम उम्री का तो हिसाब ही छोड़ दें, बुढ़ापे में ही आलम है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम के अलक़ाब में से जो एक अहम तरीन लक़ब है वो है नक़ी और हादी और अस्करी। गो के ज़्यादा मशहूर हुआ ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन क्योंकि सामर्रा एक अस्करी शहर था, फौजी शहर, या एक कौल ये कि उस फौजी शहर में भी जो फौजी इलाका था कैंट एरिया, उसमें इन 2 आइम्मा को रखा गया था महसूर। लिहाजा उस निस्बत से कि आपको जिला वतन रखा गया और जिला वतनी के उन्वान से अस्करी कहा गया। यानी जब कहा जाए अस्करी तो उससे मुराद ये नहीं कि वो फौजी थे, बल्कि क्या, फौजी इलाके में जिला वतन थे, फौजी इलाके में कैद थे, फौजी इलाके में महसूर थे। तो 2 आइम्मा का लक़ब है अस्करी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का भी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का भी। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
233 میں مدینے سے آپ کو لایا گیا کہاں پر؟ سامرہ. اور پھر اس کے بعد ساری زندگی امام علی نقی کی اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہیں پر گزری. اب کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیادہ عمر سامرہ میں گزری، لہٰذا ان کے لیے یہ لقب عسکری زیادہ مشہور ہو گیا. اور جو لوگ سبب بنے ان میں سے ایک تو تھا برہہ عباسی کہ جو مکہ مدینے کا پیش امام تھا، کس کی جانب سے؟ متوکل کی جانب سے. اور دوسرا تھا عبداللہ بن محمد کہ جو گورنر تھا مدینے کا. ان لوگوں نے متوکل کو بھڑکایا تھا کہ اگر، خصوصاً برہہ نے، کہ اگر مکہ مدینہ چاہیے تو پھر علی ابن محمد کو یہاں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ لوگوں کا ان کی جانب رجحان ہے. اور ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس مال آتا ہے اور اسلحہ آتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہمیشہ ائمہ کے خلاف رہا، بنو امیہ کے دور میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی. اور ہمیشہ یہ ڈرتے رہے اس بات سے کہ کہیں ان کا ارادہ قیام کرنے کا تو نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب ظاہر ہے کہ حاکم کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اب عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید ائمہ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی وہ ایسی تھی جیسے کسی عام ایک مومن کی، تو ایسا ذہن میں کبھی بھی نہ لائیں. وہ اللہ کے نزدیک بلند تھی، وہ تو تھی. آیا معاشرتی اعتبار سے ان کا اس زمانے میں کیا وہ تھا مقام؟ تو یاد رکھیں کہ معاشرتی اعتبار سے اس زمانے میں ان کا احترام بھی تھا اور لوگوں کا رجحان بھی تھا. چاہے وہ شیعہ ہوں تو ان کا تو پورا رجحان تھا، اور چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہوں تو بھی وہ جانتے تھے کہ یہ آل محمد کی ایک بڑی شخصیت ہیں. اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہو کبھی تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر عراق میں باس پارٹی کے زمانے میں گو کہ آغا مہدی الحکیم کو پھانسی کی سزا کا اعلان کیا گیا، لیکن کیا آغا آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم بالکل عام آدمی تھے ان کے لیے؟ یعنی بہت آسان تھا ان کو مارنا؟ ایسا نہیں تھا. یا اگلے مرحلے میں آ جائیں صدام ملعون لعنت اللہ علیہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی، تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. البتہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ نواسب کی ایک علامت ہے شیعوں سے بغض. ناسبیوں کی جو ایک علامت ہے وہ شیعوں سے بغض ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں ناسبی صرف وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے نا. اگر اہل بیت کی وجہ سے ہم سے بھی نفرت کر رہا ہے وہ بھی ناسبی ہے. اب صدام ملعون کے دور میں آغا خوئی کیا تھے؟ کہ عام آدمی تھے، عام عراقی تھے. اچھا شیعوں کے لیے تو اہم تھے، سنیوں کے لیے اہم نہیں تھے. اچھا سنی یہ جانتے تھے کہ علم میں چاہے وہ قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو یا اصول کا ہو یا فقہ کا ہو یا رجال کا ہو یا تاریخ کا ہو یا تفسیر کا ہو، صدام آگے ہے یا خوئی آگے ہیں؟ تو شیعہ تو جانتے ہی تھے. اچھا سنی کیا جانتے تھے؟ یہی جانتے تھے. اچھا کوئی سنی دعویٰ کر سکتا تھا کہ صدام آگے ان سے؟ نہ. اچھا کرد جو بہت لبرل تھے کیا وہ دعویٰ کر سکتے تھے مثلا کہ گرامر میں صدام اچھا ہوگا؟ نہیں. اور اگر اس کی مثال دیں عبد القدیر خان، گو کہ سیاسی اختلاف ہوئے اور وہ ایک حد تک خود ان کی غلطیاں تھیں اس میں، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی نادانوں کے ذریعے سے لیبیا بھی بھجوا دی تھی، ایران بھی بھجوا دی تھی. تو یہ خود ایک ڈسکشن ہے کہ آیا واقعاً حکومت ان کے خلاف تھی یا یہ کہ بین الاقوامی عدالت ان کو مانگ رہی تھی تو پھر ان کو پروٹیکٹ کیا گیا اس طریقے سے. اب اگر مان لیں کہ خلاف تھے،
کیا کوئی بھی حاکم یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نیوکلیر فزکس میں، میٹلرجی میں اس سے آگے ہوں؟ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی بھی پاکستان میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ بس یہ ہم نے مثال دی کہ ائمہ علیہم السلام دشمنوں کے نرغے میں بھی تھے، لیکن ان کے فضائل کا کچھ کا انکار کوئی کر سکتا تھا، لیکن ان کو عام آدمی نہیں بنا سکتا تھا کوئی بھی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کو جب لانے کے لیے بھیجا گیا، اور بھیجا گیا کس کو؟ یحییٰ ابن ہرثمہ کو، تقریباً 600 افراد کے ساتھ، اور بڑے احترام سے لانے کے لیے کہا گیا، اور مدینے میں لوگوں نے مخالفت بھی کی، اور امام نے لوگوں کو سمجھایا بھی۔ اور یہ یحییٰ ابن ہرثمہ اصحاب امام علی نقی علیہ السلام میں سے ہو گئے تھے۔ تھا یہ ایک فوجی، اور اس کا مذہب تھا حشویہ۔ حشویہ ایک فرقہ تھا اہل سنت کا، کہ جس کی چیزیں ابھی بھی اہل سنت میں پائی جاتی ہیں، لیکن وہ سب کی سب جمع ہوئی بھی اس صورت میں نہیں ہیں، جن میں سے ایک تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، یہ ساری چیزیں ابھی بھی اہل حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے یہاں ذرا زیادہ شدت تھی۔ عموماً اہل سنت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے لیے بقول علماء اہل سنت کے 2 چیزیں ثابت نہیں ہیں، ایک کا میں نام لے دیتا ہوں، داڑھی ثابت نہیں ہے، یہ باقاعدہ ان کے علماء نے لکھا ہے، باقی سب کچھ ہے، داڑھی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کے بارے میں یہ اللہ کے لیے لکھا ہے، بات کرتے ہیں ہم سے۔ لہذا اہل بیت کا جو اصل کمال ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کو پھیلانا ہے، یاد رکھیں۔ وہ تھا حشفی مذہب کا، اور حشفیوں کا عقیدہ وہی سنیوں والا عقیدہ تھا، اور اسی میں تھا یہ موضوع کہ انبیاء، آج کل سنی ہماری وجہ سے کھل کے نہیں کہتے کہ نہیں انبیاء غلطی نہیں کر سکتے، نا، ان کے مسلمات میں سے انبیاء غلطی کر سکتے ہیں، حتیٰ رسول اللہ کے بارے میں بھی یہ کر سکتے ہیں ان کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی تعلیم میں وہ محفوظ تھے، گو کہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ بعض دفعہ خصوصاً جو سیٹنک ورسز سلمان ورسی نے سیٹنک ورسز لکھی تھی سلمان رشدی نے، اس کا جو تعلق تھا ایک حدیث غرانیق سے ہے، اس کے وہ پورا ہمارا لیکچر ہے، آپ دیکھیں۔ حدیث غرانیق کیا ہے کہ جب سورہ نجم کی آیت نازل ہوئی، افرأیتم اللات والعزی والمناۃ ثالثۃ الاخری، تو یہ تو تھی آیت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ اہل سنت کے بقول تقریباً 36 کے قریب اس کی یا 38 کے قریب ان کی اسناد ہیں، صحیح روایات، کہ شیطان نے آ کر وحی کر دی، تلک الغرانیق الاولی فإن شفاعتہن لترتجی، یہ پاک اور پاکیزہ قسم کی خوبصورت قسم کے آسمانی پرندے اور سارسیں ہیں، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اور ساتھ میں انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور سارے کفار نے بھی سجدہ کیا کہ چلو جی یہ بھی اپنی لائن پہ آ گیا۔ یہ سیٹنک ورسز کا دار و مدار ہے حدیث غرانیق پر۔ تو حشفیوں کا یہ بعد میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے وہی سناؤ، تو انہوں نے سنائی تو اس کو تو غلط سنا دیا آپ نے معاذ اللہ۔ تو پھر کہا کہ نہیں یہ میری طرف سے تھی، یہ شیطان کی طرف سے تھی۔ تو سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز جو لکھی ہے اس بنیاد پہ رکھی ہے، یاد رکھیں۔ تو آج تو یہ ہمارے خوف سے کہنے لگے، تازہ تازہ یہ بھی کہنے لگے کہ رسول اللہ کے والدین کافر نہیں تھے ہمارے خوف سے، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مسلمان ہونے کی، روایتیں ساری کفر کی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ان کے عقیدہ ہے کس چیز کا کہ انبیاء غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ پھر بحث ہے کہ آیا وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ ہاں گناہ بھی کر سکتے ہیں، صغیرہ یا کبیرہ۔ تو حشویوں کا یہ تھا کہ صغیرہ بھی کر سکتے ہیں، کبیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یحییٰ ابن ہرثمہ تھا حشوی، اور یہاں سے اس کے بدلنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں لینے گیا مدینے میں تو امام احترام سے ملے، اور اس کے بعد جیسے ہی جانے کی بات ہوئی تو انہوں نے میرے سامنے ہی درزی کو کہا، اور بعض جگہ بیان ہوا انہوں نے کہا کہ 2 دن کی مہلت دو۔ تو اس نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تاکہ گرم کپڑے تیار کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک
اور زیادہ مقام گر گیا رافضیوں کے امام کا کہ حجاز سے جہاں تک ہمیں جانا تھا بغداد پہلے اور پھر بغداد کے بعد سامرا گئے تو بغداد کا حساب رکھیں تو اس نے کہا تقریباً 10 دن کا سفر ہے یہ، اور گرمیوں کا زمانہ ہے، اور یہ اس کے سامنے حکم دے رہے ہیں کہ گرم کپڑے، گرم ٹوپے اور برساتی لباس تیار کرو۔ تو درزی کو بلایا اور کہا، اور ساتھ میں کہا کہ اپنے ساتھ اور درزیوں کو بھی بلاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ اور زیادہ رافضیوں کے امام کی حیثیت میرے سامنے ختم ہو گئی کہ کس قسم کا ہے یہ، اور زیادہ کیوں ہو گئی؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو میں تو تھا حشفی، میرے ہی فوج میں ایک آدمی تھا، وہ تھا خارجی، مولا امیر المومنین کا دشمن، اور ایک شخص تھا جو شیعہ تھا، مولا علی کا طرفدار، اور ان دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، اور اس کو چھیڑا ناسبی نے کہ تمہارا امام یہ کہتا ہے، مولا امیر المومنین کی توہین کی، کہ قیامت کے دن زمین کے ہر حصے سے مردے اٹھیں گے۔ اب یہ اتنا بڑا بیابان ہے، یہاں سے کون اٹھے گا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، واقعاً کیا تمہارے امام اس قسم کی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس شیعہ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے کپڑے سینے کا حکم دیکھا امام کو دے رہے ہیں تو اور ان کی حیثیت گر گئی کہ یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تو یعنی پہلے تو میں نے سنا تھا، اب میں نے دیکھ بھی لیا کہ 10 دن کا سفر ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے، اور برساتی لباس اور سردیوں کے لباس کا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن کی مہلت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لباس تیار ہیں، اور اپنے جو خادم امام کے اور خاص افراد تھے تو امام نے کہا کہ فرمایا کہ ان کو رکھو اپنے پاس۔ تو کہنے لگے مجھے اور تعجب ہوا، یعنی ایک طرح سے نکال کے رکھ لیے، یہ نہیں کہ پیک کرا کے اسی ایک اونٹ پہ رکھوا دیا ہوں، اپنے پاس رکھو۔ وہ کہتا ہے کہ وہی مقام کہ جہاں کے بارے میں سوال ہوا تھا اور ہم سب نے مذاق بنایا تھا کہ یہاں سے مردے کیسے ہٹ سکتے ہیں، تو اچانک اتنی شدید کالی گھٹا چھائی، اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلیں، اور اس کے بعد بارش ہوئی، اور بارش میں اولے گرے، اور اتنی سردی ہوئی کہ امام کے تمام افراد نے انہیں پہنا، اور امام نے ایک مجھے بھی پہننے کو دیا، اور 80 کے قریب افراد مرے، وہ جانور الگ مرے، 80 کے قریب افراد مرے۔ اور اس کے بعد جب مطلع صاف ہوا تو یہ سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے، تو امام نے فرمایا کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ ان مردوں کو دفن کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے جد نے جو فرمایا تھا وہ صحیح فرمایا تھا۔ اور یہ واقعہ کہاں پر ہوا؟ اسی جگہ پہ ہوا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جس وقت امام نے یہ کہا فرمایا تو میں ایک دم سے اتر کے آیا اور امام کی امامت کا اقرار کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ امام ان سب کو کہہ دیتے کہ تیار کر لو، تو بعض جگہ یہ بھی ہے کہ امام نے کہا کہ تیار کرو، لیکن ظاہر سب کو دیا نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ اب کیا یہ سب کے سب مرنے والے گناہ گار تھے؟ نا، ممکن ہے بعض بیچارے سادے لوگ ہوں، ان کو اس کی جزا ملے گی، بعض دشمن ہیں ان کے لیے وہ عذاب تھا۔ یہ جو ہمارے کہا جاتا ہے کہ جی کشمیر میں زلزلہ آ گیا عذاب ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ توہین ہے مرنے والوں کی۔ یہ سونامی آ گیا یہ عذاب ہے، بالکل غلط ہے۔ عذاب کب ثابت ہوگا کشمیر کا؟ عذاب کب ثابت ہوگا مثال کے طور پر سونامی کا؟ اگر کی بات ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کے بعد فرمائیں کہ یہ عذاب تھا، اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ عذاب تھا۔ دنیا میں جغرافیکلی چینج آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز عذاب نہیں ہوتی۔ عذاب کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء فرمائیں یا ائمہ فرمائیں کہ یہ عذاب تھا تو پھر عذاب ہے۔ آیا اس عذاب میں سارے گناہ گار ہیں؟ نہ،
اس میں معصوم بچے ہیں، سادے لوگ ہیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کا ثواب ہے، ان کے لواحقین کے لیے امتحان ہے، درجات کی بلندی کا ثواب ہے، گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ لہذا نہیں کہہ سکتے کہ اگر عذاب امام فرما بھی دیں کہ کشمیر کا زلزلہ مثلاً یہ جو گجرات سے شروع ہوا تھا پورے میں آیا تھا یہ عذاب ہے، تو کیا سارے مرنے والے جہنمی ہیں؟ تو بھی نہیں کہہ سکتے یہ۔ تو پہلی بات یہ کہ جو مولا کی حدیث تھی اس کو بھی ثابت کرنا تھا، اور پھر یہ کہ ان کے یقین کو محکم کرنا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات نقل ہوئی کس سے؟ کہ جو ایک دستے کا کمانڈر کے طور پر ہے، اور جس کا حکومت میں ایک نظام ہے اور پاور ہے، یہی شخص جو ہے وہ دل سے ایمان لے آیا تھا اور بعد میں تقیہ کے عالم میں رہا، بعد میں یہ قم کا بھی گورنر بنے اور اصفہان کے بھی بنے۔ اب اس وجہ سے کتنا کام کیا ہوگا، کتنے لوگوں کی جان بچائی ہوگی، کیا 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 ہوگا، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ بہتر جانے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام کے اصحاب میں سے ایک اہم ترین صحابی تھے داؤد بن قاسم، اور ان کی کنیت تھی ابو ہاشم، اور منسوب تھے کس سے؟ فیملی نیم کیا تھا؟ جعفری۔ داؤد بن قاسم میں جعفری، یا یہ کہ زیادہ مشہور ان کا نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ جناب ابو ہاشم جعفری جو تھے جناب جعفر طیار کی نسل سے تھے، اور رشتے میں امام علی نقی علیہ السلام کے چچا لگتے تھے، یعنی بعض جگہ روایات میں کہ یا عم فرماتے تھے امام، لیکن یہ بہت زیادہ امام کا احترام کرتے تھے۔ اور جناب ابو ہاشم جعفری 5 ائمہ کے اصحاب تھے، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام زمان علیہ السلام۔ امام کے 4 نائبین خاص ہیں، لیکن ایک ڈسکشن ہے کہ اسی سلسلے میں مختلف جگہ جو نیابت کے کام ہوتے تھے، مین نائب نہیں، جناب ابو ہاشم جعفری بھی تھے، اور یہی امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے جو نائبین تھے، اور جو پورا سلسلہ تھا وکالت کا اس کے بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سامرے سے باہر امام کے ساتھ تھا، یعنی سامرے کی حدود میں، اور وہاں پر امام بھی تشریف فرما تھے، میں بھی امام کے سامنے بیٹھا تھا، اور امام کے سامنے میں نے اپنی کچھ پریشانی بیان کی کہ مولا کچھ مشکلات ہیں۔ امام نے وہ ریت اٹھائی ایک مٹھی اور ان کے دامن میں ڈال دی، کہا ہے اس کو بند کر لو اور لے جا کے اس کو بیچ دینا۔ انہوں نے اپنے دامن میں اس کو بالکل بند کر لیا، یقین محکم، اور اس کے بعد وہ اس کو امام نے فرمایا جا کے اس کو سونار کے بیچ دینا، تمہاری مشکلات اس سے حل ہو جائیں گی۔ وہ گئے سونار کے پاس، تو سونار ہکا بکا کہنے لگے آج تک جو ہے میں نے اتنا پررنگ سونا نہیں دیکھا، اور کبھی بھی میں نے ریت کی صورت میں نہیں دیکھا تھا کہ زروں کی صورت میں ہو۔ ان کو انہوں نے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو بھی ان کے قرضے یا مشکلات تھیں وہ حل ہوئیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے پاس ولایت تکوینی ہے، بلکہ انبیاء کے پاس اور ائمہ کے پاس ولایت تکوینی۔ یہ ولایت کیسی ہے کہ جب چاہتے ہیں تو بإذن خداوند تبارک و تعالی ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کن فیکن۔ البتہ یاد رکھیں جب کن فیکن کہا جاتا ہے تو نہ اللہ سبحانہ و تعالی لفظ کن کہتا ہے، فقط ارادہ فرماتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ارادہ فرماتے ہیں انبیاء، اور یہی ارادہ فرماتے ہیں ائمہ، اور جس وقت یہ ارادہ فرماتے ہیں اس ارادے کو کہ یہ چیز ہو جائے کن کہا جاتا ہے، اور جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے فیکن۔ فرق یہ ہے کہ اللہ کے پاس اپنی قدرت ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے،
اور یہ ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے محتاج ہیں. اور یہی جلوہ نظر آیا کہاں پر؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی جیسا ایک پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا اور وہ پرندہ بن جائے گا. کب؟ باذن اللہ. نہ ان کے بنانے سے بنے گا، نہ ان کے پھونکنے سے بنے گا. بنے گا تو کب بنے گا؟ جب اذن خداوند تبارک و تعالی ہوگا. یہی وہ مقام و کرامتیں تھیں کہ جس کے بعد معتز ملعون نے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام دشمنان اہل بیت پہ لعن فرمائے، اس نے امام کو زہر دیا. انبیاء بھی گئے، اشرف الانبیاء بھی زہر سے گئے، کیونکہ دنیا سے تو جانا ہے. لیکن بعض جگہ روایتوں میں نقل ہوا کہ اس زمانے میں اتنا شدید محاصرہ کر دیا گیا، اتنا شدید محاصرہ کر دیا گیا تھا کہ جب دم نکل رہا تھا تو صرف امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے. اجرکم علی اللہ. کس طرح سے جناب حضرت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کریں، کس طرح سے تعزیت پیش کریں؟ کیا ہماری زبان میں وہ مجال ہے کہ امام کو تسلی دے سکیں؟ نہیں. لیکن ہمارے لیے بھی ایک مرہم ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زخموں کے لیے بھی مرہم ہے، اور وہ ذکر ہے حسین ابن علی کا. اجرکم علی اللہ. یا امام حسن عسکری، آپ تنہا ہیں اور آپ کے بابا دنیا سے جا رہے ہیں. آپ بھی غریب الوطن ہیں، لیکن آپ کے جد امام حسین بھی غریب الوطن تھے. آپ کے جد امام زین العابدین بھی غریب الوطن تھے. آپ کے بابا کا دم نکل رہا ہے، آپ نے چند قطرے پانی تو پلایا ہوگا، لیکن آپ کے جد امام زین العابدین تو اپنے بابا کو چند قطرے پانی بھی نہ پلا سکے. آپ نے اپنے بابا کے سر کے پسینے کو خشک بھی کیا ہوگا، اپنے بابا کی کبھی پیشانی کو چوما ہوگا، کبھی لبوں کو چوما ہوگا، کبھی ان کے سینے پہ اپنا سر رکھا ہوگا، کبھی ان کے سر کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا. لیکن امام زین العابدین پر اتنی علالت طاری تھی خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے تھے، نہ اپنے بابا کو چند قطرے پانی پلا سکتے. یا امام حسن عسکری، آپ نے اپنے بابا کو چند قطرے پانی تو پلایا، لیکن حسین ابن علی تو پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے. امام زین العابدین میں اگر اٹھنے کی طاقت بھی ہوتی لیکن خیمے میں پانی نہیں تھا. اجرکم علی اللہ. یا امام حسن عسکری، ایک وقت آیا کہ امام علی نقی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، دم نکل گیا. امام حسن عسکری کی جانب امانات کو منتقل فرمایا. امام حسن عسکری نے اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا، گریے کی آواز بلند ہوئی ہوگی، لیکن یا امام حسن، یا امام علی، یا امام حسن عسکری، آپ تصور کریں کہ جب آپ کے جد امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، آپ کو تو خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کی چادر چھنے، آپ کے گھر کی خواتین کی چادریں چھنے، لیکن تصور کریں کہ امام حسین جس پر زمین پہ تشریف لائے اس پہ با وفا سے، تو دل یہ کہتا ہے کہ جب سر قلم ہو رہا تھا، جب خنجر چل رہا تھا، تو خیموں کی جانب نگاہ ہوگی کہ یہاں میرا سر تن سے جدا ہوگا تو وہاں زینب کے خیمے پہ حملہ ہوگا، بیویوں کی چادروں کو چھینا جائے گا. یا امام حسن عسکری، آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، تنہا آپ نے ان امور کو انجام دیا، لیکن تصور کریں کہ بہنوں کی چادریں یا ماں کی چادر یا گھر کی خواتین کی چادر نہیں چھنی، خیمے نہیں چھنے. ہم فقط آپ کو تسلی دے سکتے ہیں، ہم میں تسلی دینے کی طاقت نہیں، ہم کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتے، فقط اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو مصائب امام زین العابدین نے دیکھے، کبھی بہنوں کی چادروں کو چھنتا ہوا دیکھا، کبھی پھوپھیوں کی چادروں کو چھنتا ہوا دیکھا، کبھی بہنوں پہ تماچے دیکھے، کبھی چادریں نیزوں سے چھن رہی تھی اور خیمے جل رہے تھے، تو کبھی تماچے دیکھے تو کبھی تازیہ نے. یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سید اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت